بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمبر 10، عورتیں ایسے باریک کپڑے نہ پہنیں جس میں سے بدن جھلکے، اور نہ ایسا چست لباس پہنیں جس میں سے بدن کی شناخت اور زیادہ پرکشش ہو کر نمایاں ہو اور وہ کپڑے پہن کر بھی ننگی نظر آئیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی آبرو باختہ عورتوں کو عبرتناک انجام کی خبر دی ہے۔ وہ عورتیں بھی جہنمی ہیں جو کپڑے پہن کر بھی ننگی رہتی ہیں، دوسروں کو رجھاتی ہے اور خود دوسروں پر ریجھتی ہے۔ ان کے سر ناز سے بختی اونٹوں کے کوہانوں کی طرح ٹیڑھے ہیں۔ یہ عورتیں نہ جنت میں جائیں گی اور نہ جنت کی خوشبو پائیں گی، درا حالے کہ جنت کی خوشبو بہت دور سے آتی ہے۔ ایک بار حضرت اسماء رضی اللہ عنہا باریک کپڑے پہنے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ وہ سامنے آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً منہ پھیر لیا اور فرمایا، اسماء، جب عورت جوان ہو جائے تو اس کے لیے جائز نہیں کہ منہ ہاتھ کے علاوہ اس کے جسم کا کوئی حصہ نظر آئے۔ نمبر 11، تہمد اور پائجامہ وغیرہ پہننے کے بعد بھی ایسے انداز سے لیٹنے اور بیٹھنے سے بچیں جس میں بدن کھل جانے یا نمایاں ہو جانے کا اندیشہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ایک جوتا پہن کر نہ چلا کرو، اور تہمد میں ایک زانو اٹھا کر اکڑو نہ بیٹھو، اور بائیں ہاتھ سے نہ کھاؤ، اور چادر پورے بدن پر اس انداز سے نہ لپیٹو کہ کام کاج کرنے یا نماز وغیرہ پڑھنے میں ہاتھ نہ نکل سکے، اور چٹ لیٹ کر ایک پاؤں کو دوسرے پاؤں پر نہ رکھو کہ اس طرح بھی ستر پوشی میں بے احتیاطی کا اندیشہ ہے۔ نمبر 12، لباس میں عورتیں اور مرد ایک دوسرے کا سا رنگ ڈھنگ اختیار نہ کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ نے ان مردوں پر لعنت فرمائی ہے جو عورتوں کا سا رنگ ڈھنگ اختیار کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرد پر لعنت فرمائی ہے جو عورتوں کا سا لباس پہنے، اور اس عورت پر لعنت فرمائی ہے جو مرد کا سا لباس پہنے۔ ایک بار حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کسی نے ذکر کیا کہ ایک عورت ہے جو مردوں کے سے جوتے پہنتی ہے، تو آپ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے جو مرد بننے کی کوشش کرتی ہیں۔ نمبر 13، خواتین دوپٹہ اوڑھنے کا اہتمام رکھیں اور اس سے اپنے سر اور سینے کو چھپا رکھیں۔ دوپٹہ ایسا باریک نہ اوڑھیں جس سے سر کے بال نظر آئیں۔ دوپٹے کا مقصد ہی یہ ہے کہ اس سے زینت کو چھپایا جائے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور اپنے سینوں پر اپنے دوپٹوں کے آنچل ڈالے رہیں۔ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مصر کی بنی ہوئی باریک ململ آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے کچھ حصہ پھاڑ کر دحیہ کلبی کو دیا اور فرمایا، اس میں سے ایک حصہ پھاڑ کر تم اپنا کرتا بنا لو، اور ہی ایک حصہ اپنی بیوی کو دوپٹہ بنانے کے لیے دے دو، مگر ان سے کہہ دینا کہ اس کے نیچے ایک اور کپڑا لگا لے تاکہ جسم کی ساخت اندر سے نہ جھلکے۔ کتاب و سنت کی صریح ہدایت کو پیش نظر رکھ کر احکام الہی کے مقصد کو پورا کیجیے، اور چار گرہ کی پٹی کو گلے کا ہار بنا کر اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کا مذاق نہ اڑائیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب یہ حکم نازل ہوا تو عورتوں نے باریک کپڑے چھوڑ کر موٹے کپڑے چھانٹے اور دوپٹے بنائے۔ نمبر 14، لباس ہمیشہ اپنی وسعت اور حیثیت کے مطابق پہنیے۔ نہ ایسا لباس پہنیے جس سے فخر و نمائش کا اظہار ہو اور آپ دوسروں کو حقیر سمجھ کر اترائیں اور اپنی دولت مندی کی بے جا نمائش کریں، اور نہ ایسا لباس پہنیے جو آپ کی وسعت سے زیادہ قیمتی ہو اور آپ فضول خرچی کے گناہ میں مبتلا ہوں، اور نہ ایسے شکستہ حال بنے رہیں کہ ہر وقت آپ کی صورت سوال بنی رہے اور سب کچھ ہونے کے باوجود آپ محروم نظر آئیں، بلکہ ہمیشہ اپنی وسعت و حیثیت کے لحاظ سے موزوں، باسلیقہ اور صاف ستھرے کپڑے پہنیے۔ بعض لوگ پھٹے پرانے اور پیون لگے کپڑے پہن کر شکستہ حال بنے رہتے ہیں اور اس کو دینداری سمجھتے ہیں۔ اتنا ہی نہیں بلکہ وہ ان لوگوں کو دنیا دار سمجھتے ہیں جو صاف ستھرے سلیقے والے کپڑے پہنتے ہیں، حالانکہ دینداری کا یہ تصور سراسر غلط ہے۔ حضرت ابو الحسن علی شاذلی ایک بار نہایت ہی عمدہ لباس پہنے ہوئے تھے۔ کسی شکستہ حال صوفی نے ان کے اس ٹھاٹ باٹ پر اعتراض کیا کہ بھلا اللہ والوں کو ایسا بیش بہا لباس پہننے کی کیا ضرورت؟ حضرت شاذلی نے جواب دیا،
بھائی یہ شان و شوکت عظمت والے اللہ کی حمد و شکر کا اظہار ہے، اور تمہاری یہ شکستہ حال صورت سوال ہے۔ تم زبان حال سے بندوں سے سوال کر رہے ہو، دراصل دینداری کا انحصار نہ پھٹے پرانے پیون لگے گھٹیا کپڑے پہننے پر ہے اور نہ لباس فاخرہ پہننے پر۔ دینداری کا دار و مدار آدمی کی نیت اور صحیح فکر پر ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ آدمی ہر معاملے میں اپنی وسعت اور حیثیت کا لحاظ کرتے ہوئے اعتدال اور توازن کی روش رکھے، نہ شکستہ صورت بنا کر نفس کو موٹا ہونے کا موقع دے اور نہ زرق برق لباس پہن کر فخر و غرور دکھائے۔ حضرت ابو الاحوص کے والد اپنا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں۔ ایک بار میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وقت میرے جسم پر نہایت ہی گھٹیا اور معمولی کپڑے تھے۔ آپ نے پوچھا، کیا تمہارے پاس مال و دولت ہے؟ میں نے کہا، جی ہاں۔ دریافت فرمایا، کس طرح کا مال ہے؟ میں نے کہا، اللہ نے مجھے ہر قسم کا مال دے رکھا ہے، اونٹ بھی ہے، گائے بھی ہے، بکریاں بھی ہے، گھوڑے بھی ہیں اور غلام بھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ نے تمہیں مال و دولت سے نواز رکھا ہے تو اس کے فضل و احسان کا اثر تمہارے جسم پر ظاہر ہونا چاہیے۔ مطلب یہ ہے کہ جب اللہ نے تمہیں سب کچھ دے رکھا ہے تو پھر تم نے ناداروں اور فقیروں کی طرح اپنا حلیہ کیوں بنا رکھا ہے؟ یہ تو اللہ کی ناشکری ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات کی غرض سے ہمارے پاس تشریف لائے تو آپ نے ایک آدمی کو دیکھا جو گرد و غبار میں اٹا ہوا تھا اور اس کے بال بکھرے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا کیا اس آدمی کے پاس کوئی کنگھا نہیں جس سے یہ اپنے بالوں کو درست کر لیتا؟ اور آپ نے ایک دوسرے آدمی کو دیکھا جس نے میلے کپڑے پہن رکھے تھے۔ آپ نے فرمایا کیا اس آدمی کے پاس وہ چیز یعنی صابن وغیرہ نہیں جس سے یہ اپنے کپڑے دھو لیتا؟ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ، میں چاہتا ہوں کہ میرا لباس نہایت عمدہ ہو، سر میں تیل لگا ہوا ہو، جوتے بھی نفیس ہوں۔ اسی طرح اس نے بہت سی چیزوں کا ذکر کیا، یہاں تک کہ اس نے کہا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میرا کوڑا بھی نہایت عمدہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی گفتگو سنتے رہے، پھر فرمایا، یہ ساری باتیں ہی پسندیدہ ہے اور اللہ اس لطیف ذوق کو اچھی نظر سے دیکھتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ، کیا یہ تکبر اور غرور ہے کہ میں نفیس اور عمدہ کپڑے پہنوں؟ آپ نے ارشاد فرمایا، نہیں، بلکہ یہ تو خوبصورتی اور اللہ اس خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ہی کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز میں دونوں کپڑے پہن لیا کرو، یعنی پورے لباس سے آراستہ ہو جایا کرو۔ اللہ زیادہ مستحق ہے کہ اس کی حضوری میں آدمی اچھی طرح بن سنور کر جائے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے دل میں ذرا بھی غرور ہوگا وہ جنت میں نہ جائے گا۔ ایک شخص نے کہا کہ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے کپڑے عمدہ ہوں، اس کے جوتے عمدہ ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ خود صاحب جمال ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے، یعنی عمدہ اور نفیس پہناوا غرور نہیں ہے۔ غرور تو دراصل یہ ہے کہ آدمی حق سے بے نیازی برتے اور لوگوں کو حقیر و ذلیل سمجھے۔ نمبر 15، پہننے، اوڑھنے اور بناؤ سنگار کرنے میں ذوق اور سلیقے کا پورا خیال رکھیے۔ گریبان کھولے پھرنا، الٹے سیدھے بٹن لگانا، ایک پائجامہ چڑھانا اور ایک نیچے رکھنا، اور ایک جوتا پہنے چلنا یا الجھے ہوئے بال رکھنا، یہ سب ہی باتیں ذوق اور سلیقے کے خلاف ہیں۔ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف رکھتے تھے کہ اتنے میں ایک شخص مسجد میں آیا جس کے سر اور داڑھی کے بال بکھرے ہوئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اس کی طرف اشارہ کیا، جس کا مطلب یہ تھا کہ جا کر اپنے سر کے بال اور داڑھی کو سنوارو۔ چنانچہ وہ شخص گیا اور بالوں کو بنا سنوار کر آیا تو آپ نے ارشاد فرمایا، کیا یہ زینت و آرائش اس سے بہتر نہیں کہ آدمی کے بال الجھے ہوئے ہوں؟ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا وہ شیطان ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک جوتا پہن کر کوئی نہ چلے، یا دونوں پہن کر چلو یا دونوں اتار کر چلو۔ اور اسی حدیث کی روشنی میں علماء دین نے ایک آستین اور ایک موزے پہننے کی بھی ممانعت فرمائی ہے۔ نمبر 16، سرخ اور شوخ رنگ، زرق برق پوشاک اور نمائشی سیاہ اور گیروا کپڑے پہننے سے بھی پرہیز کیجیے۔ سرخ اور شوق رنگ اور زرق برق پوشاک عورتوں ہی کے لیے مناسب ہے،
اور ان کو بھی حدود کا خیال رکھنا چاہیے۔ رہے نمائشی لباس، چوڑے جبے یا سیاہ اور گیروا جوڑے پہن کر دوسروں کے مقابل میں اپنی برتری دکھانا اور اپنا امتیاز جتانا، یہ تو سراسر کبر و غرور کی علامت ہے۔ اسی طرح ایسے عجیب و غریب اور مضحکہ خیز کپڑے بھی نہ پہنیے جس کے پہننے سے آپ خواہ عجوبہ بن جائیں اور لوگ آپ کو ہنسی اور دل لگی کا موضوع بنا لیں۔ نمبر 17، ہمیشہ سادہ، باوقار اور مہذب لباس پہنیے اور لباس پر ہمیشہ اعتدال کے ساتھ خرچ کیجیے۔ لباس میں عیش پسندی اور ضرورت سے زیادہ نزاکت سے پرہیز کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، عیش پسندی سے دور رہو، اس لیے کہ اللہ کے پیارے بندے عیش پرست نہیں ہوتے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے وسعت اور قدرت کے باوجود محض خاکساری اور عاجزی کی غرض سے لباس میں سادگی اختیار کی تو اللہ اس کو شرافت اور بزرگی کے لباس سے آراستہ فرمائے گا۔ صحابہ کرام ایک دن بیٹھے دنیا کا ذکر فرما رہے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لباس کی سادگی ایمان کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے بہت سے بندے جن کی ظاہری حالت نہایت ہی معمولی ہوتی ہے، بال پریشان اور غبار میں اٹے ہوئے، کپڑے معمولی اور سادہ ہوتے ہیں، لیکن اللہ کی نظر میں ان کا مرتبہ اتنا بلند ہوتا ہے کہ اگر وہ کسی بات پر قسم کھا بیٹھیں تو اللہ ان کی قسم کو پورا فرما دیتا ہے۔ اور اس قسم کے لوگوں میں سے ایک برا ابن مالک بھی ہیں۔ نمبر 18، اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے ان ناداروں کو بھی پہنائیے جن کے پاس تن ڈھانپنے کے لیے کچھ نہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص کسی مسلمان کو کپڑا پہنا کر اس کی تن پوشی کرے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے روز جنت کا سبز لباس پہنا کر اس کی تن پوشی فرمائے گا۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ کسی مسلمان نے اپنے مسلمان بھائی کو کپڑے پہنائے تو جب تک وہ کپڑے پہننے والے کے بدن پر رہیں گے، پہنانے والے کو اللہ اپنی نگرانی اور حفاظت میں رکھے گا۔ نمبر 19، اپنے ان نوکروں اور خادموں کو بھی اپنی حیثیت کے مطابق اچھا لباس پہنائیے جو شب و روز آپ کی خدمت میں لگے رہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لونڈی اور غلام تمہارے بھائی ہیں، اللہ نے ان کو تمہارے قبضے میں دے رکھا ہے، بس تم میں سے جس کے قبضہ و تصرف میں اللہ نے کسی کو دے رکھا ہے تو اس کو چاہیے کہ اس کو وہی کھلائے جو وہ خود کھاتا ہے اور اسے ویسا ہی لباس پہنائے جو خود پہنتا ہے، اور اس پر کام کا اتنا بوجھ ڈالے جو اس کے سہارے سے زیادہ نہ ہو۔ اگر وہ اس کام کو نہ کر پا رہا ہو تو خود اس کام میں اس کی مدد کرے۔